بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، دعا زہرا کا معاملہ ایک نئے رخ پر آ گیا ہے۔ گزشتہ روز عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا۔ آئی جی کو ہٹانے کی بات کی گئی، کامران فضل کو ہٹانے کی بات کی گئی کیونکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو بازیاب کرانے کے لیے کہا گیا لیکن وہ بازیاب نہیں کرا پا رہے ہیں۔ تو ان تمام معاملات پر مزید بات کرنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ خبروں کی اسپیکولیشنز ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، لیکن موسٹ ریلیونٹ شخصیت جو ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے وہ دعا زہرا کے والد صاحب سید مہدی کاظمی صاحب ہیں۔ ان کو کل میں نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا۔ میں بول نیوز پر ایک پروگرام کرتا ہوں میری جنگ کے نام سے، روزانہ رات 11 بجے بول نیوز پر یہ آتا ہے۔ تو گزشتہ روز میں نے ان کو دعوت دی کہ جناب وہ اپنا موقف پیش کریں، بتائیں کہ ابھی تک کیا کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا پتہ چل سکا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے شو میں آ کے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جناب اس کیس کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ کیس غالباً اتنا سیدھا سا کیس سمجھا جا رہا تھا کہ ایک لڑکی کراچی سے روانہ ہوئی اور وہ لاہور چلی گئی، وہاں جا کے اس نے پنجاب میں جا کے نکاح کر لیا، نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا، نکاح خواہ بھی سامنے آ گیا، دو لوگ جنہوں نے گواہی دی تھی وہ بھی سامنے آ گئے۔ لیکن یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ کاظمی صاحب نے کل میرے پروگرام میں جتنے انکشافات کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ کافی زیادہ ہوش ربا انکشافات ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو منشیات دی جا رہی ہیں۔ میں نے ان سے تھوڑے سخت سوالات بھی کیے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب بازیابی اور گمشدگی یہ وہاں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پر لڑکی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اب آپ یہاں سے الزامات لگاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہاں آپ کی بیٹی دعا کیک کاٹتے ہوئے ویڈیوز نکل کر سامنے آتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے بیانات دے رہی ہوتی ہے، پولیس کے سامنے بیانات دے رہی ہوتی ہے۔ تو جناب یہ کیس اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس پر مختلف یوٹیوبرز اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، جو ان کو سمجھ آ رہا ہے اس حساب سے ویوز کے لیے، لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے، اپنے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن موسٹ ریلیونٹ شخصیت جو سارے معاملے کی ہے وہ جناب کاظمی صاحب ہیں۔ تو کل میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا، تو کیا انہوں نے باتیں کی، کیا انکشافات کیے، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب کاظمی صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ جناب ابھی تک آپ کے کیس میں کیا پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے، آئی جی سندھ کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے، اس میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پولیس اس سارے معاملے میں لیت و لال والا مظاہرہ کر رہی ہے، مطلب ڈیلے ٹیکٹکس سے کھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں کافی زیادہ پرامید تھا۔ اب اس وقت میں ان کے جذبات کو تھوڑا کیلکولیٹ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان، اللہ نہ کرے، میری دعا ہے، دل سے دعا ہے، میرے دشمنوں کے لیے بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جناب ان پر یہ وقت کبھی نہ آئے کہ آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو جائے اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ عدالتیں، پولیس، ہر جگہ کے چکر لگانے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا جناب آپ کی بیٹی سے رابطہ ہوا نہیں ہوا؟ پہلے میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دوں جو انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دعا کاظمی کو کسی طریقے سے، دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا جائے گا اور آج ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے ان سے آگے پوچھا کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکا، تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں ان سے تمام چیزیں باتیں پوچھ رہا تھا۔ اور واقعی میں یار میں نے آخر میں یہ بات کنکلوڈ کی تھی کہ ایک باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ سب سے قریب جو ہے وہ ماں کے نہیں ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے، اس لیے پاپا کی پری کہا جاتا ہے۔ اور واقعی میں یہ جو ریلیشن ہے نا، یہ دنیا کا کوئی اور ریلیشن اس کے معنی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ خیر جب انہوں نے کہا کہ میں کافی زیادہ پرامید تھا، میں وہاں پر گیا، مجھے لگا کہ میری بیٹی کو آج مجھ سے ملوایا جائے گا، لیکن آج بھی میری بیٹی کو نہیں ملوایا جا سکا، اور جس کی وجہ سے عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور آئی جی سندھ کو ہٹانے کی بات کی۔ میں نے کہا ایسا کیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ گمشدگی اور بازیابی کا لفظ اس تک استعمال ہوتا ہے جب ایک لڑکی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کو اغوا کر لیا گیا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی تو وہاں پر موجود ہے۔ یہ میں نے ان سے سخت سوال کیا، کیونکہ ہمارا کام ہے سوال کرنا اور ان کا کام ہے جواب دینا، اور کیونکہ وہ اپنا مدعا، اپنا موقف پراپر طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات بولی، میں نے کہا کہ آپ ایک طرف سے گمشدگی کی بات کرتے ہیں، آپ ایک طرف سے بازیابی کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ کی بیٹی جو ہے وہ کیک کاٹ رہی ہیں اور اچھی نظر آ رہی ہیں، خوش نظر آ رہی ہیں، انہوں نے شادی کی ہے۔ پھر پہلے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں 14 سال اور 18 سال کا میٹر تو عدالت میں کلیئر ہو چکا ہے۔ وہ کلیئر اس طرح سے ہو چکا ہے کیونکہ
ہم نے جو عدالت میں کاغذات پیش کیے، جو دستاویزات پیش کیے، اس کے مطابق تو یہ 14 سال کی، اور پھر وہ نکاح نامہ جو ہے وہ بھی جعلی ثابت ہوا، نکاح نامہ بھی جعلی تھا، تمام گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے نا، اپنی مرضی سے گئی ہے، وہاں پر کیک کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو منشیات دی جا رہی ہے۔ جناب دعا زہرا کو منشیات دی جا رہی ہے، اور منشیات کے نشے میں جو ایک نشہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ابھی کی ریسنٹلی ویڈیو دیکھیں، 27 تاریخ کو اس کا برتھ ڈے تھا غالباً، لیکن یہ ویڈیو کافی پہلے ریکارڈ کر لی گئی تھی تاکہ اس کی صحت برقرار رہ سکے۔ وہ صحت کافی اس کی زیادہ گر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ لوگ، ان کی لوکیشن آتی ہے، ان لوگوں کے پاس یہ فائنینشلی اتنے ویک ہیں کہ جناب یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، کیک کاٹنا، میری بیٹی کو سنبھالنا، میری بیٹی کو پالنا، اس طرح کے معاملات یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک منظم گروہ ہے۔ اچھا، میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ جناب گروہ جو ہوتا ہے وہ بیٹیاں جب لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے، اس سے انتہائی غلط کام کرواتا ہے، یہ تو نکاح کروایا گیا، نکاح کیا ہے، تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ گروہ استعمال کیا گیا؟ یہ بھی میں نے ان سے سخت سوال کیا تھا، اور میرا کام ہے سخت سوال کرنا۔ اکثر لوگ ناراض ہو رہے تھے تو ان کی ناراضگی میرے لیے قابل احترام تو ہے، لیکن میں اس کو درگزر اس لیے کرتا ہوں، میرا کام ہے مجھے زیادہ بہتر طریقے سے کہ میں نے کس طرح سے اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا، جناب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایک گروہ کی جانب سے اغوا کیا گیا ہے اور گروہ نے آپ کی بیٹی کو نشانہ بنایا؟ میں آپ کے سینٹیمنٹ سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا جواب چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کا جواب اس طرح سے دیا کہ جناب یہ گروہ لڑکیوں کو جعلی نکاح کرواتا ہے، جعلی نکاح کرواتا ہے، اس کی صحت کافی زیادہ گر رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے بیانات نہیں دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ بات بول دی کہ جناب اس کو ایک تھرڈ پارٹی کے سامنے پیش تو کیا جائے، اگر وہ تھرڈ پارٹی کے سامنے پیش ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا نہیں گئی ہے، کیونکہ ابھی تو اس کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ابھی تو اس کے ٹک ٹاک کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ جناب جو یہ گروہ ہے، جس خاندان میں جس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، پھر ایک اور انکشاف انہوں نے کیا کہ جناب جس نے اغوا کیا ہے وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ سندھ پولیس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم چھاپہ مارنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کوارڈینیشن کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اتنا ان کا اثر و رسوخ ہے، اتنا وہ وہاں پر معاملات میں باخبر ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نکل کر سامنے آئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے والد صاحب کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کروں اور ابھی تک کے معاملات، جو بھی پریشانیاں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری نکال کے لے کر آؤں اور آپ کے سامنے بتاؤں، کیونکہ میں اس کیس پر زیادہ کام نہیں کر رہا تھا۔ شروع میں 2 ویڈیوز میں نے اس پر بنائی تھی، اور اس کے بعد میرا موقف یہ تھا کہ جس طرح کا رنگ اس کو دینے کی کوشش کی گئی وہ نامناسب تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ جس طرح سے اس کو شیعہ سنی والا ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، یہ نامناسب ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک، ہماری قوم اس طرح کے جھگڑوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں نے ویڈیوز بنائی تھی، پھر اس کو بازیاب کیا گیا، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن پھر میں نے زیادہ اس پر کام کیا نہیں۔ لیکن اب کوشش کروں گا کہ اپنے سبسکرائبرز کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے اس حوالے سے مزید بھی چیزیں لے کر آؤں اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔